نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ قول صداقت ہے جو آج بطور سند حضور کو پیش کر دی گئی ہے۔ سادہ رکھنا ہے آپ نے، بس آواز کھول کے۔ ایکو کم کر دیا، شادی سی آواز نہیں۔ ماشاءاللہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، ٹھنڈ بھی ہے، تو جیسے قبلہ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ جی مجھے بھی بڑا کچھ آتا ہے، مقصد تو یہ ہے کہ چلو کوئی بات بن جائے۔ اٹھ فریدہ ستیا میلہ ویکھن جا، جے کو بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جا۔ مقصد تو یہ ہے کہ بس کچھ ذکر یار ہو، اینا علمہ ویچنا پا ملا، کوئی یار دی گل سنا ملا۔ تو مقصد تو یہ ہے کہ چلو کوئی بات ہو، کوئی تربیت ہو، کچھ فکر ملے، کچھ لائنیں سیدھی ہوں، کچھ ہمارے راہ درست ہوں، ہیں جی۔ تو بس جی، باقی اسی یہاں ٹیپ تے کیسٹ جڑی انہوں نے پانی اسی بول چھڑنی ہے، اسی یہاں صرف ٹیپ ہے۔ باقی وہ کیا کہتے ہیں، میں نہیں بول دی، میرے چ میرا یار بول دا ہے۔ تو باقی جی اسی تے کیسٹ ٹیپ ہاں جی، جڑی کیسٹ پان گے اسی بول چھڑنی ہے، ہمارا اتنا ہی ہے۔ ہم باقی جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں جی، ادھر سے ہی ہیں سارے رنگ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے، ایک بار بس مزید پڑھیں گے، لیکن آپ نے ذرا پڑھ کے دکھانا بھی ہے اور بتانا بھی ہے۔ ایک بار جی بس، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جب بھی کوئی بہانہ بنے، بہانہ بنا نا ماشاءاللہ، عرس ایک بہانہ بن گئے، ہم اکٹھے ہیں۔ اگر یہ محفل نہ ہوتی تو آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے بھی کدھر ہونا تھا، ہم نے بھی کدھر ہونا تھا، ایک بہانہ بن گیا ہے۔ تو میں بس آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ اس بہانے سے بھرپور فائدہ اٹھایا کریں۔ جب بھی اللہ پاک اور نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کی باری آئے، وہ محبت سے کیا کریں۔ اور قبلہ نے بھی تذکرہ کیا حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو بزرگوں کا تو کام ہی تربیت کرنا ہوتا ہے جی، کہ اس کی نہ کو لو لگ جائے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام۔ حکیم صاحب اکثر و پیشتر نہ اپنے مریدین کو، سالکین کو فرمایا کرتے تھے، وہ بے لیا وہ کم از کم روز ایک چٹھی تے مدینہ پاک بھیجیا کرنا ہے، ایک چٹھی، کم از کم ایک چٹھی تے مدینہ پاک بھیجیا کرنا، اور چٹھی سے مراد ہے ان کو یاد کرنا۔
ہم حضرت جی صرف پڑھنے پہ رکے ہوئے ہیں، ہم یاد نہیں کرتے، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو صرف زبان ہی پڑھتی ہے، دل میاں کہیں ہوتا ہے، آنکھیں کہیں ہوتی ہیں، سوچیں کہیں ہوتی ہیں۔ ہم صرف پڑھنے پہ پھنسے ہوئے ہیں، ابھی یاد کرنے والا معاملہ ہم سے نہیں بن رہا۔ تو فرمایا کرتے تھے بیلیا کم از کم روز ایک چٹھی سے مدینہ پاک بھیجا کر۔ وہ بیلیا کے سرز کرتا ہے حضرت کی ہوئے گا چٹھی بھیجیاں، فرمایا پھر کسی کا تو جواب آئے گا ہی نہ، کسی کا جواب تو آئے گا نا، کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ہیں۔ کبھی والی تو بات ہی نہیں ہے، جب چٹھی بھیجی صاحب نے کرم کاری دیا، لیکن بات پھر وہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ہے ہی کوئی ہے ہی نہیں طالب، کوئی طالب ہے ہی نہیں۔ لنڈن بھی جانے والے سارے نے، امریکہ جانے والے بھی سارے نے، کینیڈا جانے والے بھی سارے نے، کویت جانے والے بھی ہے، دبئی والے بھی ہے نے، مسقط والے بھی ہے نے، قطر والے ہے نے، وہ ہے ہی نہیں جنہوں اسی چاہیے، جڑا ساڈی چاہ رکھے ہے ہی کوئی نہیں۔ یاد رکھنا ایویں دعویٰ نہ کر دینا، انہو علیم بذات الصدور، انہوں نے اندروں ویکھنا جائے، مطلب ایویں کو دعویٰ کر چھوڑو جی اسی ہیں، نا انہو علیم بذات الصدور، انہوں نے اندروں دیکھنا ہے، مطلب ایویں کو دعویٰ کر چھوڑو، انہیں اندروں دیکھنا ہے۔ اور میں نے حضرت وہ آج پگ نہیں باندھی، آج کل بس اسی طرح ہی چل رہا ہے حضرت، تو وہ اصل میں نا وہ پگ ہو نا سارے پہ، تو پگ بھی واہ بھی بڑی ہے، تو پگ سے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بابے اور واہ بھی بڑے نہیں کوئی، اللہ یہ یاد رکھیے کہ کوئی بڑی پگ بننا نہ کوئی بڑا بابا نہیں بن جاتا بندہ، بڑا بندہ عمال سے بنتا ہے۔ میاں صاحب نے تو بڑی دیر پہلے کہہ دیا، اتھے اللہ کاواں رنگ لے پر بن بن بندے مور، ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کچھ اور۔ وہ پھر اکثر نہ وہ پھر حضرت جی اکثر کچھ احباب سوال بھی اس طرح کے کرتے ہیں کہ جن کی ہمیں ہوا ہی کوئی نہیں لگی ہے حضرت۔ مثلا بڑے احباب جو سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ پگ دیکھ کے نا کہ حضرت جی اسم اعظم دسو، تو میں پھر کہتا ہوں میں یار جی منوں ایڈا ہی اسم اعظم آندا ہوئے تو میں ماموں کانجن تکے کھان کے آنا سی، میرا بھی کوئی آستانہ ہوتا ہے، یہ ایڈا ہی حضرت سانوں آندا ہے، اسی کتے بیٹھے ہوندے۔ یہ تو حضرت جی وہ راز ہے جو کسی کسی کے سینے میں ڈالا جاتا ہے، جو کسی کسی کے سینے میں ڈالا جاتا ہے، یہ سب نہیں جی، ہزار امتحان ہوتے ہیں، پھر کوئی ایک ادھا پاس ہوتا ہے جس کے سینے میں یہ راز ڈالا جاتا ہے، کوئی ایک ادھا، تو باقی تو رہ رو جاتے ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کو بندہ آ گیا، اس کو پتہ چلا کہ حضرت ذنون مصری اسم اعظم جانتے ہیں، وہ آ گیا، وہ آ کے کہتا ہے حضرت میں اسم اعظم دسو، آپ نے فرمایا ان تو کوئی بھی نہیں دستا، ایسے تو کوئی بھی نہیں بتائے گا، تو چل کچھ وقت گزار، دیکھتے ہیں پھر کیا کرنا ہے۔ دیکھ حضرت جی پہلی نظر میں ہی لیتے ہیں، کہنے جوگا ہے کہ نہیں، وہ ٹورنا بھی تو ہے سی نا واپس ان حضرت کے پاس ہو رہا، پورا ایک سال جب ہو گیا نا وہ پھر آیا، عرض کرتا ہے حضرت وہ عرض کی تھی کہ اسم اعظم سکھائیں تو آپ نے سکھایا ہی نہیں، فرمایا چل یار وہ بعد میں کریں گے بات، یہ ڈبہ پکڑ اور ندی کے اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے تو یہ ڈبہ اس کو دے آ۔ اس نے وہ ڈبہ حضرت سے پکڑا، ڈبہ وہ کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا، اوپر گرہ لگی ہوئی تھی، اس نے وہ ڈبہ اٹھا لیا، اب ڈبہ کافی بڑا تھا لیکن وزن نہیں تھا کوئی، انہوں نے کہا حضرت نے ڈبہ دے چھڑے ہے تو پار کوئی نہیں، پتہ نہیں وچ کچھ ہے بھی ہے کہ نہیں، تو چل کھول کے ویکھیے، پھر کہا نہیں 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 امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ وہ بس یہی سلسلہ چلتا رہا، وہ نا ندی کے وہ پل پہ پہنچ گیا، وہ پھر دل میں خیال آیا بھائی حضرت نے ڈبہ دے چھڑیا، کھولیے تو صحیح وچ کچھ ہے بھی ہے کہ نہیں، وہ نہیں اس سے رہ گیا، اس نے پہلے گرہ کھولی، پھر اس نے ڈھکن کھولا تو چوہا نکل کے بھاگ گیا، اب سمجھ وہ بھی گیا کہ کیا ہوا ہے حضرت۔ وہ حضرت کے پاس واپس آیا تو حضرت نے آگے سے فرمایا بھائی تو کہنا مینوں رب دے راز دسو، تیرے کو تو چوہا نہیں سانبھیا گیا، رب دے راز کی سانبھے گا، ہے تو چوہا نہیں سانبھ سکے، تو رب کے راز سنبھالے گا، تو رب کے راز کیا سنبھالے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل کنوں دسی ہے،
کدے سینے چا راز پائی ہے حضرت، ہم نے تو تجھے کہا تھا تو خاصوں سے بھی خاص ہے، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہم نے تو تجھے کہا تھا بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، لیکن تو کر دے ککھ نہیں ہے، ہم تو مائے البکر ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے۔ حضرت صاحب حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 100 سال کے قریب آپ نے عمر پائی، 2013 میں حضرت کا وصال ہوا، تو جب وقت اخیر آیا نا، جب آپ کا اخیر وقت آیا، وصال کا وقت آیا، تو پھر اکثر رویا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یار 100 سال ہو گیا، 100 سال ہو گیا، جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں کو منگن ہی نہیں آیا، جڑا سودا سی لے کے بیٹھے کوئی خریدار ہی نہیں ہے، کوئی خریدار ہی نہیں، ہم تو مائل بکر کوئی سائل، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے۔ اور حضرت جی بات یاد رکھیے، اصل میں پڑ گئی ہیں دکانداریاں، اور پھر ہر دکاندار نے اپنا سودا بیچنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو سلسلہ بنا رکھا ہے، باقی جو کرے گی آپ کی طلب کرے گی، حضرت جو کرے گی آپ کی طلب کرے گی، جتنی طلب سچی ہوگی، جتنی طلب کامل ہوگی، کرم بھی اتنا ہی ہوگا۔ حضرت یہ طلب والے ہی تھے نا حضرت جی، جس نے نعرہ لگا دیا، اس نے کہا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں بادشاہ تخت نشیں کہیں کاسا لیے گدا دیکھا، کہیں عاشق نیاز کی صورت سینہ بریاں دل جلا دیکھا ہے، دیکھا جی دیکھا دیکھا حضرت، یہ طالبوں کا ہی کام ہے۔ تو پھر عرض کرتے ہیں کونگٹ چک لے سجنا وے ان شرما کن رکھیاں، طلب کرے گی سارا، طلب نہیں ہے، طلب نہیں ہے، سب کچھ ہے حضرت جی، طلب نہیں ہے۔ یہ کوئی بزرگ تھے تو انہوں ان کی خدمت میں مرید آیا حضرت جی، اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت کو وظیفہ دسو، فرمایا قادر لئی نبی پاک علیہ السلام دی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا تجھے کسی نے کہا کہ وظیفوں سے زیارت ہوتی ہے؟ ہاں بھائی، کوئی نبی پاک علیہ السلام کسی کے وظیفے کے پابند تو نہیں ہے نا، کوئی وظیفہ پڑے گا تو زیارت کروانی پڑے گی، کسی کے وظیفے کے پابند تو نہیں، بھائی مرضی ہے جی مالکان دی، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، یہ تو کرم ہی ہے جی، جے چاہیں تے راہ جاندے نوں تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کو لوں در در خیر منگائیں، حضرت کرم ہے بھائی مالکوں کا۔ اس نے کہا حضرت پھر کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا گل چھڑ جی اسی کو کام آکھیے تو کریں گا، انہوں نے کہا جناب، فرمایا پھر اس طرح کریے کار جاندے ہیں نا مچھی لائے جی، سالن نہیں پکانا، فرائی کر کے نہ کھانی نہیں، تو جنی کھادی گئی کھا لی، بس ایک کام کریں کہ پانی دا کوٹ نہیں پینا، تو پانی پینا فجر پڑھ کے، جو مرضی ہوئے پانی رات نو نہیں پینا۔ وہ لے گیا حضرت، جتنی اسے کھائی کھاد دھائی گئی اس نے کھائی، پانی پیا کوئی نہیں، ایک دو کام اس نے کرنے تھے کر کے آ گیا، جب اپنی چارپائی پہ لیٹا نا، اب جناب لگی تھی پیاس، جنہوں ہی پنجابی چاکھاں گے پڑکی، نیندر آئی کوئی نہ، ساری رات حضرت اپنے بستر پہ نا وہ تڑپتا رہا حضرت، صبح کے قریب جا کے وہ کروٹیں بدل بدل کے اعصاب شل ہو گئے، وہ غنودگی سی تاری ہوئی، تو دیکھتا کیا ہے، دریا پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا، وہ جب آنکھ کھولی تو پھر پیاسا، تھوڑی دیر پھر آنکھ لگی، کیا دیکھتا ہے کہ تالاب پہ ہوں، پیٹ بھر کے پانی پیا، آنکھ کھلی تو پھر پیاسا، پھر دیکھتا ہے کنویں پہ ہوں، رج کے پانی پیتا ہے، آنکھ کھلی تو پھر پیاسا، پھر چوتھی بار دیکھتا ہے اپنے گھر ہی ہوں، وہ بھی پانی پیتا ہے، آنکھ کھلی تو پھر پیاسا، اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی، اس نے وضو کیا، جا کے نماز پڑھی، آ کے پیٹ بھر کے پانی پیا، اور سیدھا پیران دے کول، تے انہیں پوچھا کی بنی، انہوں نے کہا شاہ جی بننی کی ساری رات پاسا ہی مارے نے آئی تھی، کیا کی حضرت تسی آکھیا ہی مچھی کھانی ہے، پانی پینا کوئی نہیں ہے، تو پھر اترے نے ساری رات سونے نہیں دیتا،
پیاس نے ساری رات سونے نہیں دیا. فرمایا ہوا کیا پھر؟ اور کہتا ہے حضور وہ کروٹیں بدل بدل کے میں تھک گیا. صبح کے قریب بے ہوشی سی طاری ہوئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا, لیکن آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. کہ پھر کیا دیکھا حضرت؟ پھر دیکھتا ہوں کہ تالاب پہ ہوں, پیٹ بھر کے پانی پیا, آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. کہ پھر دیکھتا ہوں کہ کنویں پہ ہوں, پیٹ بھر کے پانی پیا, آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. کہ چوتھی بار دیکھا اپنے گھر پہ ہی ہوں, پیٹ بھر کے پانی پیا, آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. کہ حضرت اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی, نماز پڑھ کے پانی پیا اور آپ کی خدمت میں حاضر. فرمایا پھر کو سمجھ آئی؟ عرض کی تھی حضور نہیں. فرمایا زیارت وظیفے سے نہیں ہوتی, زیارت طلب سے ہوتی ہے. اس دن تو پانی کا طالب تھا اور تیری طلب نے تیری چارپائی پہ یہ رنگ دکھایا, تو نے 4 بار پانی دیکھا. فرمایا جس دن تو بھی ان کا طالب ہو جائے گا, ہوگا تو ماموں کانجن میں, رات تیری بھی مدینہ پاک گزرے گی. رات تیری بھی مدینہ پاک گزرے گی. لیکن بات پھر وہی ہے, ہم تو مائل بکر کوئی سب بہن. لیکن یہ حضرت نا میرے مولا مشکل کشا شیر خدا, ہاں جی, تاجدار حلتا اخی مصطفیٰ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک رات نا میں نے جو ہے نا خواب دیکھی, اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے. کہتے میں فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی شریف میں چلا گیا, اور یہ دور تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا. نبی پاک علیہ السلام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وصال فرما چکے تھے, جناب عمر فاروق کا دور خلافت. کہتے میں جب مسجد میں پہنچا نا تو دیکھتا کیا ہوں کہ مصلی امامت پہ حضور نبی پاک علیہ السلام بنفس نفیس جلوہ گر ہیں. کہتے میں بیٹھ گیا اور ساتھ روئے انور کی زیارت کر رہا تھا. اقامت کہی گئی, حضور نبی پاک علیہ السلام نے فجر کی امامت فرمائی, دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت کی. ٹھیک ہے جی, نماز ختم ہوئی, ایک مخصوص انداز کے ساتھ حضور نبی پاک علیہ السلام صحابہ کی جانب روح انور کی یہ جلوہ گر تھے. صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے روح مبارک کی زیارت کر رہے تھے. کہتے ہیں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے نہ سب کو ایک ایک کھجور عنایت فرمائی. کہتے ہیں میں نے خواب ہی میں کھجور کھا بھی لی. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں جیسے کھجور ختم ہوئی میری آنکھ کھل گئی, میں بیدار ہو گیا. سپنے دے وچ ملیا ماہی تے گل وچ پا لئیاں, ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. لیکن اکھ تے کھول نہیں پیندی ہے نا جی, اکھ تے کھول نہیں پیندی ہے. فرماتے جیسے ہی آنکھ کھلی تو دیکھتا کیا ہوں کہ وہ جو کھجور میرے محبوب نے خواب میں عطا کی تھی نا, اور میں نے خواب ہی میں کھائی تھی, بیدار ہونے کے باوجود بھی اس کا میٹھا منہ میں موجود ہے. فرماتے جب آنکھ کھلی تو مسجد نبوی شریف میں واقعتاً اذان فجر ہو رہی تھی. فرماتے میں نے وضو کیا اور نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی شریف. فرماتے جب مسجد پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں اسی انداز سے جیسے خواب میں میرے محبوب علیہ السلام بیٹھے تھے, ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, انداز وہی ہے. فرماتے میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے میں بیٹھ گیا, اقامت کہی گئی, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے امامت فرمائی. آپ نے دونوں رکعتوں میں وہی صورتیں تلاوت کی جو خواب میں میرے محبوب نے تلاوت فرمائی. فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں نماز ختم کر کے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح بیٹھے. فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. فرماتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے بھی آ گئے. فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. فرماتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ایک کھجور دی. فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. فرماتے جب میں نے کھجور کھا لی نا تو دل میں خیال آیا, اے علی خواب میں تو محبوب تھے, ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگی گئی, تو یہاں تو میرے بھائی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہیں, تو میں کہتا ہوں امیر المومنین ایک اور کھجور دے ہو. تو کہتے میں نے کہا امیر المومنین ایک اور کھجور دے ہو. تو فرماتے آگے سے حضرت عمر فاروق مسکرا کے فرمانے لگے, علی اگر خواب میں محبوب نے دے دی تو میں بھی دے دیتا ہوں. اگر خواب میں محبوب نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں.
حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین وہ خواب تو مینو آیا ہے تسی کی کہہ رہے ہو یہ کیا رنگ ہے؟ تو آپ فرماتے آگے سے حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں اور پوچھ آپ مجھ سے رہے ہیں۔ اصل میں حضرت جی ہوا اس طرح، صوفیہ کہتے ہیں کہ گھڑیاں تو وہ تھوڑی تھیں لیکن پتہ نہیں ان چند گھڑیوں میں میرے محبوب نے کتنے دیوانوں کی پیاس بجھائی ہے۔ بات اب بھی وہی ہے جی، ہم تو مائل بکر، ہماری یہ راتیں کہیں کھو گئی ہیں، ہماری یہ راتیں کہیں کھو گئی ہیں، جن راتوں میں محبوب ملا کرتا تھا کھو گئی، تلاش کرو ان کو۔ یہ میں نے کہا نا بات طلب کی ہے، ساری طلب نہیں ہے کوئی بھی۔ ایک صوفی تھے جن کو حضرت دی لگ گئی لٹک دیکھنے کی، مجھے حضرت نے نا اپنے وہ پردادا جان کی تصویر دکھائی، میں دیکھ کے، لیکن عشق کرواتا ہے جی، عشق کرواتا ہے حضرت جی، تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، عشق کرواتا ہے حضرت۔ عشق کے رنگ وکھرے ہیں، عشق محکمہ وکھرا ہے، یہ یونیورسٹی وکھری ہے، اس کے اصول وکھرے ہیں، قواعد وکھرے ہیں، شرائط وکھری ہیں حضرت، یہ کرواتا ہے حضرت۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ شیخ جنید فرماتے ہیں کہ عرصہ دراز سے نا میرا دل انجیر کھانے کو چاہ رہا تھا۔ انجیر حضرت جی وہ میوہ ہے، وہ پھل ہے جس کے نام پہ قرآن پاک میں باقاعدہ ایک سورت موجود ہے، والتین والزیتون۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب انجیر بطور ہدیہ لائی گئی نا تو میرے محبوب علیہ السلام نے انجیر کو دیکھ کے ارشاد فرمایا اگر کوئی جنت کا پھل زمین پہ آ سکتا ہے تو وہ انجیر ہے حضرت۔ فرماتے کئی سالوں سے میرا دل انجیر کھانے کو کر رہا ہے اور میں اپنے دل سے لڑ رہا ہوں، نہیں انجیر نہیں۔ فرماتے ہیں عرصہ ہی گزر گیا، فرماتے ہیں میں روزے سے تھا، نفس نے پھر انجیر کا تقاضا کیا، فرماتے ہیں میں نے کہا چل آج نفس نہ صلح کر لینی ہے، تینوں انجیر کھوا دینے ہیں۔ فرماتے میں نے حضرت جنید نے اپنے مرید کو پیسے دیے، فرمایا جا بھائی انجیر لے کے آ، کئی سال نہ تم منگنڈے ہے، چلو آج صلح کر لینے ہیں، کھوا دینے ہیں انجیر۔ وہ انجیر آ گئی، آپ نے سامنے انجیر رکھ لی اور انتظار فرمانے لگے کہ افطار کا وقت ہو۔ وہ افطار کا وقت ہوا، اذان مغرب شروع ہوئی، آپ نے انجیر پکڑی، بسم اللہ شریف پڑھ کے نا آپ نے انجیر منہ میں رکھی اور رونا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر بعد آپ نے انجیر نگلی نہیں بلکہ تھوک دی زمین پہ۔ اب وہ مرید عرض کرتا ہے حضرت اتنے چاؤ سے منگوائی اور کھائی بھی نہیں، تھوک دی۔ فرمایا عرصہ دراز ہو گیا میرا نفس انجیر کا تقاضا کر رہا ہے اور میں اپنے نفس سے لڑ رہا تھا، اس نے پھر تقاضا کیا۔ میں نے کہا چلو آج تھوڑی دیر کے لیے نفس سے صلح کر لیتے ہیں، آج روزہ چلو انجیر سے کھول لیتے ہیں۔ تمہیں پیسے دیے، تم انجیر لے آئے، جیسے اعلان ہوا اذان مغرب ہوئی، وقت ہو گیا افطار کا، میں نے انجیر منہ میں رکھی تو اندر سے نفس کی آواز آئی جنید ویکھ لے پھر اینے سالاں دی لڑائی میں جیتی گیا وہاں، جنید ویکھ لے اینے سالہ دی لڑائی میں جیتی گیا ہوں۔ فرمایا اس لیے تھوک دی کہ جیتے جی جنید اس کو جیتنے نہیں دے گا۔ تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں یار ہم نے کیا، عشق لواندہ ہے شاہ جی سارا کچھ جی، پھر یہ کرواتا ہے حضرت جی، یہ کرواتا ہے حضرت جی۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے 14 سال جب سید سے کشتی آ رہے ہیں نا تو پھر ظاہر ہے جی ویلنے جو کٹ دیتے ہیں نا حضرت جی پڑھ کے کوئی ہے وہ کٹ دینے پاویں چھڑا مرضی ہوئے حضرت جی، ایک باری ویلنے چو لنگاندے نے ہستی مکان دے نے بندے دی حضرت جی، ایک باری لنگاندے نے حضرت جی۔ حضرت جنید فرماتے ہیں میں نے بھی 14 سال بغداد کے بیابانوں میں حضرت جی مجاہدے کی ہیں۔ یہ کٹنا وہ مولانا روم فرماتے ہیں نا، کسی نے سرمے کو پوچھا ہوئے اہی تے کئی دن دید نو ترسنے ہو تو اکھاں چ چڑھ کے بیٹھا ہے، اسی تے کئی دن مکھ ویکھن نو ترسنے تو او تینوں اکھاں کیویں مل گئیاں محبوب دیاں؟ انہیں کیا اکھاں ایویں نہیں ملیاں، پہلے وے ساڈے نال ہوئی کی ہے، ساڈے نال ہوئی کی ہے، اکھاں ایویں نہیں ملیاں محبوب دیاں، پہلے وے ساڈے نال ہوئی کی ہے۔ فرمایا میں ایڈا وڈا پہاڑ ساں، بندے آئے تھوڑے لے کے مار تھوڑے پن چڑھیا سانو پڑھ کے، میں کیا ہو سکتا ہے ہن سوکھا جے، نہ سانو جناب سٹیا کہ ٹرک وچ
ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਆਪਸ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ, ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਛੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਭਾਈਆ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੋਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਪੀਸ ਉਹਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਾ ਗ੍ਰੈਂਡਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗ੍ਰੈਂਡਰ, ਬਲੇਡਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਸਾਹ ਆ ਜਾਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਰਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕੋਆਲ ਗੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਖਰਲ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੂਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾਇਆ ਖਰਲ। ਫਿਰ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਰਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁੱਟਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਢਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਰਗੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਗੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰਗੜੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਰਗੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰਗੜੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਦਣ ਲੱਭੀਆਂ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗੜਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਗੜਾ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਕੋਈ। ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਮਾਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਵੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੇਰਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਜਗਾ ਛੱਡਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਗੱਲ ਉਧਰ ਹੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਗੁਜ਼ਰ ਮਾਰੇਗਾ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈयद ਆਖੇ ਦੋਜ਼ਖ ਮਿਲਣ ਸਜ਼ਾਈ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। सैयद होना कोई आम बात है, खूने रसूल है, लेकिन इत्थे आना पैंदा है। जेड़ा सानू सैयद आखे दोजख मिलन सजाई, जेड़ा सानू राई आखे जन्नत पींगा पाई। छोटी बात वो तो पहले अंदर जी वो बंदा दाखला लैन जाए ना, वो इश्क दे कॉलेज यूनिवर्सिटी वो जड़ा फार्म फड़ाते ने ना पहले दिन, भाई पढ़ लै, उत्थे पहली शर्त है लिखी हुंदी है मियाँ इश्क कहंदा जिथे मैं रहांगा मैं दूजा रहन कोई नहीं देना। दस्तूर ने अल्लाह देख जिहड़ी शरायत लिखी होती है ना साडे इदारे दे जनाब ए उसूल ने कवायद ने पहला ही लिखिया हुंदा है मियाँ जिथे असी रहांगे असी दूजा रहन नहीं देना कोई भी, क्योंकि जिथे असी रहने हैं उत्थे बस फिर असी रहने हैं, ये नहीं छोड़ता कुछ भी। ये लिखा ना हुजूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला उच्च शरीफ वाले बुजुर्ग किते आपस च मिल के दोवें अखां वाले जी। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला ने वेख्या अंदर दीवा पिया बल रहा है यार दी याद दा, उन्होंने वेख्या बाबे बुल्ले शाह भी बलन डे है। वो बाबा बुल्ले शाह साहब ने फरमाया बड़ा सोहना अंदर है, कौन हो तुसी? उन्होंने कहा जी अंदर तो तुहाडा भी बड़ा सोहना, तुसी कौन? बुल्ले शाह साहब ने कहा भाई उसूल ये है, पहले साइल मैं बना हूँ, मेरा सवाल पूरा किया जाए। उन्हें तो अपना तारुफ की करवाने ने, वो कहते हैं असी उच्चे साडी जात उच्ची, असा उच्च शहर दे रहन वाले। गलत नहीं था, ठीक है वो भी हाल था जी एक, लेकिन मियाँ इश्क जड़ा ना वो दियां गल्लां वखरियां ने। अब उन्हें क्या जी तुसी दसो, तो फिर बुल्ले शाह की तारुफ करवाने ने। आप फरमाते ने असी कसूरी, और कसूर कसूर वाला कसूर नहीं, मेरा की कसूर है ओ वाला कसूर है, मैं समझ लो कसूर वाला कसूर है ना 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 ना, नफी हुई है नफी अपनी। फरमाया असी कसूरी साडी जात कसूरी, असा शहर कसूर दे रहन वाले। कहता है मैं नहीं रहने दूंगा कुछ भी, आना ही ते आ नहीं तो जा जा के कोई काम शाम कर। मैंने एक दिन अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में शादी अर्ज की, हकीम साहब दे, मैं हज़रत जी को इश्क अलो इरशाद फरमाओ, इस तरह ये अल्फाज ने अज भी मेरे कन्ना टुन टुन वजदे ने। हज़रत जी मैं की फरमाया, फरमान लगे मौलवी रोटी शोटी खाया कर, इश्क दा नाम ही ना नहीं है, इश्क दा नाम ही ना नहीं है, रहन का कड़ी देना है। हाँ जी फरमाया रोटी शोटी खाया कर, इश्क दा नाम ही ना नहीं है, असी भी नहीं लिया करी दोबारा। हज़रत जी असी भी रोटी शोटी खाने हैं बस, वो बच्चों का खेल है हैं, कोई बच्चों का खेल है। हाँ अगर इश्क को हजरत अपने जोबन पे देखना हो तो फिर करबला देख लेना हजरत। हैं इसको कहते हैं इश्क, हैं जो कहते आजा मियाँ, इसको कहते हैं ताकत भी हो, इशारा फरमाए करबला का नक्शा बदल के रख दें लेकिन कुछ भी ना करें और यही कहें जे ओ मेरे दुख विच राजी मैं सुख नू चुल्ले पावा, ऐ मियाँ इश्क। फिर इसलिए तो हजरत सुल्तान कहते हैं ना
اب فرماتے عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کنے ہو، جتوال ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہو۔ آجا جی ہیں تے جا کے کوئی کام کر اپنا جا کے۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لکھا ہے کہ 14 سال بغداد کے جنگل میں حضرت جی مجاہدے کیے، 14 سال بعد نہ حکم آیا چل جنید رخ کر مخلوق دا اور ساڑا رستہ وخایا نہیں جا کے۔ 14 سال بعد حضرت جنید واپس آ رہے ہیں، کسی نے حضرت وہ گھوڑے پہ جاتے حضرت جنید کو دیکھا، کسی نے خچر پہ، کسی نے گدے پہ، کسی نے اونٹ پہ، کہ حضرت جنید آ رہے ہیں۔ وہ خبر آگ کی طرح پھیلی بغداد شریف میں، سورا بغداد حضرت جی باہر گیا حضرت جنید کا استقبال کرنے کے لیے، لوگوں کے ہاتھوں میں پھول حضرت جو حضرت جنید پہ پھینکنے ہیں، حضرت جنید اللہ کو راضی کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت جنید نے دیکھا ہوئے انہیں پھول میرے تے سٹنے نے، وہ نفس جس کو 14 سال محنت کر کے گرایا ہے وہ تو پھر موٹا ہو جائے گا حضرت۔ اللہ اتنی بھی بات نہیں کہ چند پھولوں سے حضرت جنید کا نفس پھول جائے، تقویٰ تھا ان لوگوں کا۔ فرمایا کیسے جان چھڑواؤں لوگوں سے؟ قرآن پاک ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، رخصت پہ عمل کیا حضرت۔ آپ ابھی بغداد شریف کی حدود میں داخل نہیں ہوئے تھے، شرعی طور پہ مسافر تھے، وقت بھی تھا، اجازت تھی افطار کی۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنی جیب سے روٹی کا خشک ٹکڑا نکالا اور اس کو چبانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا ہے بھائی حضرت جنید کی کر کے انہیں 14 سال روزہ ہی نہیں رکھیا ہے، ہم سمجھے کچھ نکلا کچھ۔ لوگوں نے جناب پھول پھینکے نیچے اور پتھر اٹھائے، اور پھر حضرت جنید پہ سنگ باری شروع ہوئی حضرت جی۔ اب نیچے بیٹھ گئے، سر پہ ہاتھ رکھ لیا، پتھر برستے رہے۔ حضرت جنید اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے اون چنگا رہے ہیں، کتھوں لے آئی ہے جدے شیر حضرت اون، کتھوں لے آئی ہے جدے شیر اون حضرت، یہ کتابہ جی رہ گئے حضرت، اون کتھوں لے آئی ہے حضرت۔ حضور بلے شاہ نہیں کہندے ایویں لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں، کتھوں لے آئی ہے وہ شیر حضرت اون، وہ کتاباں جی رہ گئے حضرت جڑے کدی دے نال لڑدے ہوندے سن حضرت اون تے حضرت جی۔ پتھر برستے رہے اور حضرت جنید اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے اون ٹھیک رہے ہیں۔ شیخ فرماتے ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کو اپنا غصہ نکالنے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا، بٹا شٹا لبا ہی کوئی نہیں، انہیں غصہ کیویں کڈیا، انہیں آ کے حضرت جنید پہ تھوکا۔ حضرت جنید لوگوں کے پتھر تو برداشت کر گئے، بچے کا تھوک نہیں برداشت ہوا، وہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور حضرت اسی حال میں روتے روتے اپنے گھر۔ بس پھر حضرت کریم ذات درہ رحمن جوش میں حجاب اٹھ گئے، فرمایا جنید نہ رو، تجھے کیا پتا ہماری بارگاہ میں تیرے آنسو کتنے قیمتی ہیں، ہماری بارگاہ میں تیرے آنسو کتنے قیمتی ہیں۔ ارے اگر میں بغداد والوں کو تیرا مقام و مرتبہ بتا دوں، بغداد والے سارا کچھ چھوڑ کے آ کے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں۔ اب آگے بھی جنید تھے، عرض کرتے رب کریم اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں تو کتنا کریم ہے تو لوگ تجھے بھی سجدہ کرنا چھوڑ دیں۔ پھر آواز کیا آتی ہے، جنید چل پھر انج کرنے آ، آج تو بعد تو ساڑھے تے پردے پایا کر، اسی تیرے تے پردے پاواں گے۔ لیکن بات اب بھی وہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی تائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہے ہی کوئی نہیں، کنوں دسی ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت طالب بنو حضرت جی، اور وقت جا رہا ہے حضرت جی، اللہ کی قسم ہے ہم نے گھاٹے کا سودا کیا، ہم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے حضرت جی۔ ساڑھے وڈے نے حضرت جی ہاتھ بھی نہیں لایا۔ یہ اصل میں کیمرہ نا کچھ باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو آگے نہیں جانی چاہیے، وہ ہر بندے کو یہ بات ہضم بھی نہیں ہوتی ہے۔ اکثر بزرگ ہوئے نا جنہوں نے صرف اتنا ہی کپڑا رکھا کہ ستر چھپ جائے، ہاتھ بھی نہیں لایا۔ ایک بزرگ تھے نا، انہوں نے بھی وہ جو ہے نا وہ بس اتنا ہی کپڑا کہ وہ ستر چھپ جائے۔ ٹھیک ہے جی بھائی، اپنی اپنی کیفیت ہے، میں نہیں کہوں گا یہ دین ہے، جس کی محبت میں کیا وہ جانے جی۔
अगर वो अपने रंग में वो सच्चे थे। लेकिन क्योंकि ज़्यादा इत्थे बुतियां दुकानदारियां चलियां ने इस रंग विच, मैं हज़रत तो मैनूं बड़ा शौक है जी बाबे नाल मिलन दा, पर हुण जरा डर लगदा हज़रत, एक दो बाबे नाल मिल के ना हुण डर लगदा, क्योंकि भाजी अंदर दी पूरी ECG कर लैंदे ने, हुण डर आंदा जांदे हज़रत। मैं शाह जी वो आवां पिया उत्थों सियालकोट टू लाहौर, बड़ी पुरानी गल है, मेरे को तो ना मेहरान हुंदी सी, वो मैं मुरीद का क्रॉस किया तो एक बाबा जी ना सड़क पे खड़े, सड़क क्रॉस करना चाह रहे थे, लेकिन आपको पता है वो गुजरांवाला और कामों की और मुरीद के से बड़ी तेज़ ट्रैफिक आ रही होती है, जवान नहीं सड़क पार कर सकता तो बाबे बेचारे ने किवें करनी। और मेरा ध्यान पै गया, मैं क्या लै भी मौलवी सुलेमान ने नेकी अल्लाह पाक ने तेरे लिए रखी है। मैं इधर जाके साढ़े गड्डी लाई जाके ना बाबा जी का हत्थ फड़िया, मैनूं वेख के कहंदे ने मैं जी सड़क पार करा, हुण गल नहीं की मेरे नाल कोई, मैं बाबा जी का हत्थ फड़ के ना दोनों लै आया विच सड़क दे। हुण ट्रैफिक उधरों आन डई सी, शादरा काला शाह काकू वालों, मैं इधरों हत्थ छड्डिया तो मैं उधर, जो उधर होया ना तो मेरा ध्यान पिया तो बाबे होरां दा खोसा भी पाटा, बाबे होरी वाह वही मैनूं माड़े लगे इधर, मैं इधर जी इधर हो गया, सड़क पहुँचा के ना मैं उन्नी देर जेब च हत्थ पाया, पता नहीं इधर ही 500 का नोट सी 1000 का, मैं इधर जी गुच्छू मुच्छू करके ना तो जांदियां बाबे होरां दे हत्थ देख रहे नस्सन लगा, बाबे होरें मेरा हत्थ फड़ लिया कुट के, और मैं कहते खलो, मैं खलो गया, उन्हें फड़ के ना इधर जी अखां बंद करके ये इंज ही कीता तो नोट ना मिट्टी बन के उड़ गया। हुण कहंदे ने ओए मौलवी असी तो यही समझिया तू पता नहीं की समझ लिया, मैं जी दौड़दा, मैं दौड़दा, उन्हें वाकई है वे पुत्र, अल्लाह दी इज्जत अज़मत दी कसम ए वाकई है वे, असी इहनूं पता नहीं की समझ लिया। इकबाल ने कहा नहीं, इकबाल कहते हो किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेबे सूदो ज़या ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता ओ पैबंद, बुताने वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, खिरद हुई है ज़मानो मका की जुन्नारी, न ज़मा न मका ला इलाहा इल्लल्लाह। यही है बाबा शेर शाह वली सरकार जिंदाबाद, डॉक्टर मोहम्मद और नहीं जी मिसबाही साहब माशाल्लाह, शाह साहब जिंदाबाद, माशाल्लाह जी अल्लाह माफ़ करे, सादात बैठे ने गुजर पुत्र की तू जिंदाबाद हो गया। वो ये अदर जी हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला के बुजुर्ग, कुछ अदर जी बुजुर्ग इस तरह के होते हैं वो कैफियत पे गालिब होते हैं, और कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि कैफियत उन पे गालिब होती है, क्योंकि जिन पे कैफियत गालिब आ जाए ना उनको फिर हजरत अपने तन की कोई होश नहीं रहती है, की पाया की लाया की खादा की पीता कोई होश नहीं होती, उन पे कैफियत गालिब होती है हजरत जी। वो भी वो बुजुर्ग थे, कैफियत गालिब थी हजरत जी, कोई तन की होश नहीं, जेड़े कपड़े पाटे उत्ते ही पाट पूट पड़ पुड़ गए हजरत, वो सिर तेड़ा को परना लपेटिया लीरो लीर हो गया। वो हजरत दे पिंड ना एक बंदा आ गया जिहदे कोल सोना बनाने का नुस्खा सी हजरत, वो भी हजरत कल बैठा, हजरत नूं वेख के खुश बड़ा होया, लेकिन उन्हें समझा कि बाबे होरी गरीब ने, जिवें मैं उन्होंने समझ लिया हजरत, लेकिन मैंने पता ही नहीं लगा, बदल कर भेस फ़कीरों का गालिब तमाशा अहले करम देखते हैं, मैं उन्हें समझा बाबे होरी वावे गरीब ने। वो बाहर गया किसी को कापी पेंसिल लई ते नुस्खा बनाने की ना पूरी तरकीब लिखी तो लिया के बाबे होरां नूं पेश की, बाबे होरी कहन लगे भाई ये की है, कहंदा हजरत वेखो ना कपड़े भी पाट गए ने, पग भी पाट गई है, तो झुग्गी जे च बह रहे तो गरीबी भी वाह भाई, ए सोना बनाने का नुस्खा है, जिन्ना दिल करेगा बनाइयो। हस के कहन लगे चलिया साढ़े कोल इन्ना कित्थे टाइम के सोना बनाते फिरिए, लेकिन चल तू जे हुण दिता है तो फिर टाइम लगा तो बनावांगे। उत्ते जरा वेख ना वो विरल जड़ी है वो सारा सामने कीमती शै है, वो भी खुश हुआ, उन्हें कहा यार बड़ी दुनियादारी की है, अज पहली बारी को नेक काम किया, हो सकता अल्लाह दे सदके माफ़ कर छड़े मैनू। वो हजरत ये जोड़े को बड़े वडेरे या समझते हैं कि जिन्होंने कल कोइन के नुस्खे होंगे सन ना, वो एक इलाके नहीं सन ठहरते, मरना ठहर के इधर जी वो फिरते ही रहते सन इधर जी, वो भी इधर जी पौंदा 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 को 2-3 सालों बाद ना उत्थे ही वापस आया। जो आया तो ख्याल आया वो बाबे होरां तो नुस्खा दिता ही सोना बनाने का, तो बाबे होरां हूँ तक वाह ही बना लिया हुण, हाथी घोड़े महल जगीरां बगियां शगियां खलोतियां होनियां। वो आके वेख्या तो उही झुग्गी, उन्हें कहनी बाबे होरी झुग्गी छड़ के टुर गए होने, झुग्गी च होर रहिंदा होना। वो जाके वेख्या तो उही झुग्गी तो बाबे होरां ने कपड़े भी उही पाए,
بڑا غصہ لگا یار لوگ میرے کو منگتے پھرتے نے میں دتا نہیں بابے ہونا نے بغیر منگیا دیتے بابے نے بنایا ہی نہیں وہ بہ کے نا اس ٹائم لوگ بیٹھے ہیں گل نہیں کی بہ کے نا اتنے چانت پئی تو ویکھیا نسخہ بھی وچ اور غصہ لگا جس ٹائم لوگ ٹر گئے نا کہندا بابا جی لوگ نسخہ منگتے نے میں دتا نہیں تانوں بغیر منگے دے چھڑیا تو تھی بنایا ہی نہیں فرمایا بھائی بھائی اسی تینوں پہلے آکھیا ہی ٹائم لگے گا تے بنا لا سانوں ٹائم لگا ہی نہیں سانوں ٹائم ساڈے ہی اسے کام چ لگے نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیرے فکر سے تیرے نام سے تیری یاد سے فرمایا ٹائم ہی نہیں لگا چل ہوں تو آیا تو کٹھے ہی بنانے ہیں وہ مغرب دا ویلا نیڑے آیا تو انہوں کیا چل بھائی وہ پیشاب دی آجتے تو مغرب دی جماعت بھی چھیتی کھلوندی تھی حضرت چل میرے نال پھر کٹھے نماز پڑھ کے آنے ہیں واپس انہوں لے گئے باہر کتے اگے جا کے انہوں کھلا رہے تے اگے جا کے نا پیشاب کرن نہیں بیٹھے تے اپنا ستر نہیں کھولے آئیے تو کہن لگے اوے سنیاسی آ وہ پیشاب کرن تے میں بہ گئی تے مٹی دیاں 3 ٹیماں تے چکیاں کوئی نہیں تے پاک کیویں ہونا ہے چل ذرا 3 ٹیماں تے پھڑا مینوں وہ بھائی سنیاسی ٹیماں چکن لی تھلے ہویا تے کی ویکھدا زمین پہ لشکے سونے دی وہ بڑا ران ہویا انہیں یہ کی ہوا ہے سجے ویکھیا سونا کھبے ویکھیا سونا اگے ویکھیا سونا پیچھے ویکھیا سونا انہیں کہا جڑا میرے کو نسخہ ہے کو 2-2.5 مہینے محنت کرا جو تھوڑا جے سونا بننا بھئی یہ کیا ہوا دیکھتے دیکھتے ساری زمین ہی سونے کی ہو گئی ان بابے اور نے کام کیتا سی واز مار کے آکھن لگے سنیاسی آئے لگنا تو میری مغرب دی جماعت چھڑا کے رہنا ہے وہ کیڑی کھیڑے پہ گئے ٹیمہ نہیں پڑھان دیا وہ کہندا حضرت جی ٹیمہ پڑھاواں کہ تو جتھے تک نظر جاندی ہے سونا ہی سونا ہے وہ فرمایا پھر سونے دیاں 3 ڈلیاں دے دے کہندا حضرت صاحب اینے تہاڈے مرید نے تانوں مسئلہ نہیں پتا سونے نہ استنجا نہیں کر سکتے اٹھ کے فرمان لگے چوڑیا سانوں وہ دے گیا جس نے استنجا بھی نہیں کر سکتے کچھ ہے دے کے جاڑی دیا سانوں وہ دے گیا جس نے استنجا بھی نہیں کر سکتے کوئی شہ دے کے جانی دیا سانوں حضرت جی ساڈے بڑے نے تو ہی سمجھیا اسی پتہ نہیں کی سمجھ بیٹھے اسی پتہ نہیں اینو کی سمجھ لیا حضرت انہوں نے اے ہی سمجھیا اسی حضرت جی پتہ نہیں کی سمجھیا ہے انہوں نے سمجھیا تے اللہ اور اللہ دے رسول دے نام سارا کچھ سمجھیا اسی اینو سمجھیا اور حضرت جی یہ میری بات یاد رکھیے گا اس ٹائم میرے آلے دوالے واہ بھی ٹھیر لگا ہے باہر ہی ٹھیر رہے ایک دے اندر نہ بڑھے حضرت جی کیونکہ جدن اندر بڑھے آنا ادھر کام خراب جی حضرت جی نا یہ وہ دے واسطے وہ دے واسطے وہ ساڑھے ہاں بابے نے حضرت جی میں بڑے بڑے سادے بابے بھی دیکھے وہ ساڑھے کا حضرت صاحب سن تے اے والی جیب نہیں سن رکھ دے تو ایک دو باری کسی نے کوئی سوٹ اینج دا پیش کیتا تے اے والی جیب بھی نہ بن گئی تو پیسے نہیں سن پاندے ہوندے ادھے تو میں عرض کیتی میں حضرت جی اس جیب چ نہیں پیسے پاندے فرمان لگے یار یہ دل دے کول کرن والی شے نہیں پرے پرے رکھو اینو تکوا رہے بابے دا فرمان لگے دل دے کول رکھن والی شے نہیں اینو پرے ہی رکھو دل تو او دل یار نہیں ہے بس حضرت جی دل چ میرے کرتے دروازہ اللہ یہ اتنے ہوں تو اینا پرے رکھے حضرت جی نہیں بھائی ان پرے ہی رکھو کتے اتنے یار ہی رہنا چاہیے اتنے یار نو رہنا چاہیے اس لیے جی حضرت ابو علی قلندر فرماتے ہیں نا فرماتے ہیں قلندر ابو علی ہستم بنام دوست سرمستم دل اندر عشق او بستم دل اندر عشق او بستم قلندر بو علی ہستم بنام دوست سرمستم دل اندر عشق او بستم نمی دانم کجا رفتم دل تے او دل ہی اونے رہنا دل وچ دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے ہیں جی اور حضرت جی یہ غلطی بھی ادھر سے ہوئی حضرت جی کیا کہ یہ ضرورت تھی ہم نے اس کو مقصد بنا دیا غلطی ادھر سے ہوئی ضرورت رہے تو کوئی ایشو نہیں اس میں حضرت اگر یہ ضرورت تھی رہے تو ٹھیک ہے جی لیکن حضرت جی غلط کام تب خراب ہونا جب یہ مقصد بنے گا حضرت
تو پھر جس نے اس کو مقصد بنایا تو حضرت یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا، وہی نہیں۔ باقاعدہ مولانا روم نے اس کو حکایت کیا حضرت، اب فرماتے ایک اللہ کے دوست تھے، ایک بابا جی تھے، وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے مسجد، وہ جو مسجد کے قریب پہنچے نا تو باہر ہی ایک بچہ بیٹھا رو رہا تھا، وہ بچہ روتا چھوڑ کے نا وہ مسجد جانے کو دل ہی نہیں کیا، تو آ گئے، بچے کے سر پہ دست شفقت رکھا، پوچھتے نے میں کہا کیا کیوں رونے ہیں؟ وہ کہتا جی رونا اس لیے ڈیاں میں کھیڈن آیا سا تو کھیڑ دیں نا میری جیب 1 روپیہ ہی تو ڈگ کے گواچ گیا، پھر میں نہیں ساری گل تو یہی روپیہ تینوں کولو دے دئیے، انہوں نے کہا وجہ یہ روپیہ ہے تسی دے دیو کوئی دے دے او لب جے میں خوش ہاں، انہوں نے کہا اچھا، انہیں روپیہ کھڑیا تو بچے نو دیتا، بچہ خوش ہو گیا، حضرت نماز پڑھن مسجد ٹر کے وہ نماز پڑھ کے واپس آئے تو پھر پہ روئے، انہوں آ کے پوچھا وہی کاکیا ہوں کی ہویا ہے؟ تو وہ کہنے روپیہ گواچ گیا تھا رون ڈیا، میں جی کو پلیوں دے دیا، تو کیا دے دیو، تو کیا دے دیو، میں دے چھڑیا، اون کی یا کہندا حضرت جی تسی تے روپیہ دے چھڑیا لیکن جڑا گواچ گیا کدی وہ بھی لب جنا تے 2 ہو جانا ہے۔ مولانا روم 750 سال پہلے ہیں جو بھی لب جے تے 2 ہو جان، انہوں نے ایک کڈیا، انہوں نے پھڑ کے تے 2 کر چھڑے، وہ ہوں راضی ہیں، انہوں نے کہا خوش ہو گیا جی میں 2 مل گئے میں، وہ کار گئے اثر دی نماز پڑھ کے گئے سن، تانوں پتہ سردیاں اثر تو بعد ہی مغرب ہے، کچھ بابے اندر ویسے بھی گھر دل نہیں لگتا، پھر مسجد واپس آئے، وہ پھر پیا روئے، آگے پوچھا ہون کی ہویا ہے؟ کہندا جی تسی تے 2 کر چھڑے لیکن جڑا گواچ گیا کدی وہ بھی لب جے تے 3 ہو جان۔ مولانا روم وہ اسی طرح ہے، کہاں اس کو سکون آتا ہے؟ پورا مامو کانجن خرید لو، سکون کوئی نہیں آنا حضرت، ایننے کہنا ہے ہوں سمندری بھی خریدیے، سمندری خرید لو حضرت، ایننے کہنا ہے ہوں رجانا بھی خریدیے، چلو جی شاہ صاحب نے رجانا فرما چھڑیا، رجانا بھی خریدیے، چلو رجانا بھی خرید لو، پھر ایننے کہنا ہوں کمالیہ بھی کدی تیرا ہو جائے نا، تے کمالیہ میں خریدیا ہونا ہے تے نال ہی موت دے فرشتے نے اگے ہو گل ٹائم اوور، وہ جی میرا مامو کانجن، میری سمندری، میرا کمالیہ، میرا رجانا، انہیں کہا تیرے تو پہلے بھی بڑے کہندے رہے نے میرا میرا، کوئی نہیں تیرا ہے، جدہ ہے اوہ اگے لا قبرستان ہو، تیرے تو پہلے بھی بڑے کہندے رہے نے میرا ہے، زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسر دارا نہ گور سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، تیرے تو پہلے بھی قبرستان بڑے پہ نہیں جڑے کہنے ہونے ہم میرا ہی ہے مامو کانجن، اگے ہو تمہیں تیرا کک بھی نہیں ہے، خالی آیا خالی چل لگے، انہوں نے کہا اچھا، انہاں ایک اور کڑیا، حضرت جی 3 کر چھڑے، جا کے مغرب دی نماز پڑھی، سنتاں پڑھیاں، نوافل پڑھے، صلاۃ الاوابین پڑھی، تسبیحات پڑھیاں، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ درود و سلام پیش کیتا، تے او پھر واپس اردو آئے تو پھر پیا روئے، وہ پوچھا ہون کی یا کہندا حضرت جی تسی تے 3 کر چھڑے نے جڑا گواچ گیا کدی وہ بھی لب جے تے 4 ہو جان گے، لکھا اس دفعہ انہوں نے نہیں دیے، اور ایک سرداہ کھینچی اور فرمانے لگے میرے نبی پاک علیہ السلام نے حق اور سچ ہی کہا ہے، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا، حضرت جی اسی او کھو پرنڈے دے جے جڑا اج تک کسے کو نہیں پریا گیا، نہیں جے پریا گیا، اینو نہ پرو بلکہ کی او دے نال ہو لاؤ حضرت جی، پھر تہاڈے پیراں چ ڈگی ہوئے گی، پھر تہاڈے پیراں چ ہوئی او دے نال لاؤ لاؤ، تے جے حضرت جی کو اونوں چھڈ کے ہے تے پھر دوڑی دوڑ جے، لا لو کنے ک لاندے حضرت، لا لو حضرت جی کنی ک لگدی ہے حضرت، تھوکتے نہیں تختے سکندری پہ بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی میں، تو جے تو ساڈا ہوئیں گا پھر سب کچھ تیرا۔ یہ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے صوفی گزرے ہیں حضرت اپنے وقت، اور حضرت کے لیے کتابوں میں لکھا کہ یہ مجرد رہے، نکاح تک نہیں کیا انہوں نے، حضرت عاشق نے نا، پھر میاں عشق اندر دوجا ہی رہن نہیں دینا کوئی، اور ہر بندے کا اپنا اپنا حضرت جی رنگ ہے، وہ کہتا دوسرا اسی رہن
نہیں دینا بلکہ لکھا ہے حضرت جی جب جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں جنتی چلے جائیں گے لیکن کیا ہوگا کچھ جنتی ایسے ہوں گے حضرت جو جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے جنت میں نہیں جائیں گے اور حکم ان کو جنت کا ہوگا فرشتے آ کے پوچھیں گے کہیں گے بھائی مبارک ہو جنت کا حکم ہو گیا جاؤ جا کے اللہ کی نعمتیں دیکھو جنت میں وہ کہیں گے اسی نہیں جانا جنت کیوں انہیں کہنا ہے لوگ رات کو سوتے تھے ہم جاگتے تھے تو کیا جنت کے لیے جاگتے تھے لوگ نواؤ اقسام کے کھانے کھاتے تھے ہم بھوکے رہتے تھے کیا جنت کے لیے رہتے تھے نہ اسی نہیں جانا جنت اسی تے جنت والے نو ویکھنا ہے اسی تے جنت والے نو ویکھنا فرشتے کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں ربا چنگے دیوانے نے تیرے جنت ہی نہیں آندے کہتے ہیں جنت چاہیے ساڑے عشق دی تو ہی نے اسی کو جنت واسطے نہیں کیتا سارا کچھ اسی تے جنت والے نو ویکھنا ہے اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو جا کے کہو میں دکھاؤں گا تمہیں اپنا آپ لیکن جنت میں آنا ضروری ہے فرشتے ان کو جا کے کہیں گے وہ کہیں گے ایسی نہیں جانا فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے پھر لکھا ہے کہ حکم الہی سے نا فرشتے ان کو نورانی سنگل ڈالیں گے اور ان کو نا جنت میں کھینچیں گے وہ جنت سے باہر بھاگیں گے وہ ان کو جنت میں کھینچیں گے کیونکہ فرشتوں کی طاقت میں اللہ کی طاقت ہوگی فرشتے ان کو کھینچ کے نا جنت کے وسط میں لے آئیں گے لکھا ہے جب وہ اشاق جنت کے وسط میں آئیں گے نا تو پھر اللہ حجاب اٹھا دیں گے اور لکھا ہے کہ اس وقت دیدار کا یہ عالم ہوگا کہ جو اشاق ہیں وہ اللہ کو اس طرح دیکھنے میں محو ہوں گے کہ 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا لیکن گل پھر ہوئی ہم تم آئے البکر ایک تھا نا حضرت اس کو لگ گئی لٹک دیکھنے کی اور حضرت جی جتنی دیر لٹک نہیں انی دیر پاجی ہندہ بھی کھ نہیں جائے ہندہ اس دن ہی ہے جدن لٹک لگتی ہے دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی ہے وہ لگ گئی لٹک لکھا جی 40 سال نہیں سوئے 40 سال اب جس کو لٹک ہی نہیں لگی میں انہوں گل کیویں سمجھاواں انہیں تو پیا اپنے کمرے 'چ بیٹھ کے رولا پانا ہے یہ کیسے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے جب لٹک لگتی ہے پھر وہ کرواتی ہے حضرت 40 سال نہیں سوئے وہ 40 سال جب پورے ہوئے نا 40 میں بھی بڑے رنگ پوشیدہ ہیں حضرت جی وہ ایویں بیٹھے بیٹھے نا آنکھ لگ گئی 2 بند ہوئی اندر کی کھل گئی خواب میں محبوب کو دیکھا جب آنکھ کھلی نا اسی لیے تو حکم دیا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ بھئی چنگیاں دے کول جب آنکھ کھلی نا تو وہ غلط قیاس کر گئے انہوں نے کہا لے بھائی ایویں 40 سال جاگ دے رہے جب پہلے پتہ ہوندہ ستیاں محبوب لفظ ہے تو روز ہوندے اور محبوب ایک دے پھر کیا کرنا حضرت جی بغل میں بسترہ نماز پڑھنی بسترہ بچھانا پھر سو جانا کہ محبوب ملے گا واوی دن لنگ گئے ایک دن گئے اب چو آواز ہے بندیا پہلے سونا نہیں سا ہوں تو اٹھتا ہی کوئی نہیں ہے ایک ہی ہے عرض کی تھی جے پہلے پتہ ہوندہ ستیاں محبوب لب جاندہ ہے تو میں بھی 40 سال جاگدہ رہا میں روز سوندہ تو محبوب دیکھتا آواز آئی بندے تجھے کس نے کہہ دیا کہ سونے سے محبوب ملتا ہے اور سونے سے تو محبوب کھو جاتا ہے عرض کی پھر محبوب کیسے ملتا ہے فرمایا محبوب 40 سال جاگنے سے ملتا ہے پھر 40 سال جاگ پھر محبوب دیکھ لے لیکن گل پھر ہوئی ہم تو مائے الفق اٹھتا ہی نہیں ہوں ہوں تے جدو اٹھن دا ویلا ہے ادو تسی سو جاندے ہو ہوں تے جدو اٹھن دا ویلا ہے ادو تسی رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو تانگ سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے حضرت عبداللہ بن زید حضرت عبداللہ بن زید اتڑی خیر 12 نہیں امتحان نہیں لئی دا اللہ دی مخلوق کے جنہیں حکومت نہیں سننی ہوئے ایک ہی بڑی ہو دے لئی ایک ہی بڑی ہے میں حضرت اپنے بزرگاں دے کول سا
تو حکیم عبداللہ رحمت اللہ بڑا مجاہدہ سی جی جناب بابے آپ نے حضرت جی ایک پلنگ تے بہ کے نہ کئی سال گزار چھڑے اس طرح حضرت دی تصویر وکھائی نے میں لیکن پتر ہوں نہیں جی ہے یہ کسی نے لگی ہوئے پھر ہی ہوں شاہ جی ہاں جی نہیں جی ہوں یہ لگے ہی ہوں لگی والے نیند نہ آوے تیری کیویں اکھ لگ گئی یہ انج نہیں ہوں تو میں ایک دن عرض کی تھی شاہ جی میں حضرت جی عمر ہی لنگا چھڑی جی پلنگ تے بہ کے کی ڈیک دے رہے ہو پلنگ تے بہ کے اوئے ہوئے حضرت جی اکھاں جو بلن جی میں لالٹین ہوں دی جو ٹپ ٹپ تھرو تو آگے سے پڑھتے کیا ہے نہ تھی یہ ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا ہے فرمایا 100 سال پلنگ تے بہ کے یار نو ڈیکے نہ تھی یہ ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا اگر کچھ اور زندہ رہتے یہی انتظار ہوتا ہے وہ حضرت عبداللہ بن زید نکاح نہیں کیا جی مجرد رہے وہ ایک دن اپنی چارپائی پہ لیٹے تھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے حدیث پاک آ گئی جس کا مفہوم تھا جنت میں کوئی بندہ بھی تنہا نہیں ہوگا جنت میں کوئی بھی تنہا نہیں جس کا ادھر دنیا میں کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکا تو اللہ ایسوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دیں گے حضرت جی بڑا اپنے آپ نو پاک صاف رکھی بڑے وعدے جے مالک دے ہوتے حضرت جی ککھ بھی نہیں جی ہے ایویں ہے 50 55 60 65 70 سال نے اوکھے سوکھے کٹ لو حضرت کوئی کام میں ندا نہ کریو کہ وہ خراب ہو جائے حضرت جی باقی نعمتیں تو چھوڑو دیکھو جی ادھر جب نکاح ہوتا ہے نا اللہ یہ میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں عاشق لوگ نہیں انہیں گل نہ کر دے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا آپ کو بڑا سخت بخار آیا سارے تیمارداری کے لیے آئے سب کو کوئی نہ کوئی وجہ بتائی حضرت امام حسن بصری بھی آئے پوچھا کہ رابعہ نہ سخت بخار کیوں چڑھے ہے آپ نے ان کو بھی وجہ بتائی فرمایا نہیں اصل گل دس حضرت رابعہ کہتی میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی سورہ رحمان آ گئی تلاوت کرتے کرتے جنت کی نعمتوں کا اس میں تذکرہ تھا حور مقصورات فی الخیام جنت کے مکان شرابن طہورا کہتی تھوڑی دیر کے لیے نا ذات سے توجہ ہٹ کے میری توجہ جنت کی طرف چلی گئی تو عطاب ہوا رابعہ ذرا دیکھ ہمیں چھوڑ کے ہمارے مکان کی طرف جا رہی ہے عاشقہ نہیں ہے گل اور لیکن چلو آپ کے لیے کر دیتا ہوں حوروں کا تو میں تذکرہ ہی نہیں کرتا جو جنت میں بیوی جو دنیا میں بیوی ہوگی نا بندے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جنت میں بیوی کو خاوند کے سپرد کیا جائے گا نا جنت میں تو اس کی جنت کے حوالے سے تیاری ہوگی تو لکھا ہے اس کو ایسا حسن و جمال عطا کیا جائے گا کہ جب وہ بندے کو دی جائے گی نا جنت میں تو لکھا ہے حیران ہو کہ بندہ 40 سال تک اس کو دیکھتا رہے گا یہ میری بڈھی ہے باقی نہیں میں جو جنت کے چیزیں میں اس کا نہیں تذکرہ کر رہا جو دنیا میں سے آپ ساتھ لے کے جائیں گے جو دنیا میں آپ کی بیوی اللہ اس کو بھی وہ حسن و جمال دے گا ساڑیاں بڑھیاں اکثر پوچھ دیاں نے جی تانوں تو حوراں ملنی ہیں تے اسی یہ ان حوروں کی سردار ہوں گی اب ظاہر ہے جی جو تھلے والی ہیں اگر ان کا حسن و جمال اتنا ہے تو پھر جو سردار ہے پھر اس کا بھی تو حسن ہونا چاہیے تو لکھا ہے کہ اللہ اس کو ایسا حسن و جمال عطا کریں گے خاوند 40 سال حیران ہو کے اس کو ہی دیکھتا رہے گا یہ میری بیوی ہے لیکن پتر ایتھے پاک رہنا پینا جی ایتھے پاک رہنا ایتھے نہ کوئی آئندی غلطی کریو کہ انہوں خراب کر لی تھوڑا جا ویلا جی اوکھا سوکھا پتر لنگا لو کوئی آئندہ دا کام نہ کریو کہ او خراب ہو جائے معاملہ وہ معاملہ خراب ہو جائے وہ حضرت نے نکاح نہیں کیا مجرد رہے تنہا رہے حضرت حدیث پاک پڑھی دل میں خیال آیا عبدالواحد وہ جنت سے نکاح ہونا ہی ہونا ہے وہ وہ فرمان ڈے کون ہوئے گی پھر جڑی جنت سے میری بیوی بنے گی عاشقوں کی وہ رات کو سوئے سوئے نہ دعا کر دی ربا دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی پہلی رات دعا نہیں قبول ہوئی دوسری رات پھر کی نہیں ہوئی تیسری رات پھر کر دی قبول ہو گئی خواب میں کیا دیکھتے ہیں ایک سیاہ فام عورت ہے اور کہہ رہی میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں آنکھ کھلی تہجد پڑھی فجر پڑھی سواری لئی بصرہ گئی لوگوں نے استقبال کی تھا ایک مرید دے گھر بیٹھے پوچھا مریدہ نے پیر جی اج کیویں بغیر دسے ہی آئے اور فرمایا دسو بھائی اتھے کو میمونہ ولید بھی رہندی
عرض کی حضور رہندی ہے؟ فرمایا انہوں ملنا ہے. اور لوگوں نے کیا حضرت انہوں مل کے کی کرنا جی؟ فرمایا کیوں؟ پاگل ہے. جی سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. لوگ تو انہوں بٹے مار دینے. فرمایا کیوں مار دینے؟ حضرت کام ہی ایندے کر دی. کوئی روندا ہوئے تے ہسن لگ پندی ویکھ کے، جو کوئی ہسدا تے ویکھ کے رون لگ پندی. لوگ بٹے مار دینے. پیسیاں تے ساڈیاں بکریاں چار دی اج بھی لے کے گئی ہے، اور اتھے بھی کر دیے جڑے پیسے دینے ہیں نا انہوں جنی لوڑ ہوئے کول رکھ دیے، باقی رب دے راہ صدقہ کر چھڑ دی. اثر ویلے آ جاندی ہوندی واپس بکریاں لے کے. انتظار کرو، تھکاوٹ شکاوٹ لاؤ، آئے گی تے مل لئیو. فرمایا اوئے اثر کنے ویکھی ہے؟ دسو کہڑے پاسے گئی؟ لوگوں نے پاسا دسیا. فرماندے نے میں ٹر گیا، میں ٹر گیا. فرماتے جو جنگل پہنچے نا تے کی ویکھنا؟ لوگوں نے تے اے اولا کر کے آئی ہے کہ بکریاں چارن چلیاں، لیکن اتھے کی یہ کپڑا پا کے نا زمین تے نفل پڑھن رہی ہے. فرماتے نے میں کیا واہ میمونہ تیری مردانگی تے قربان. اتھے بندے مسجد چ پڑھن نہیں آندے، تو جنگل چ پڑھن نہیں چھپ کے. اوکھا کام ہے ناظرین، چھپ کے پڑھنا نفس کی موت ہے، مرتا ہی ہے. جس کام میں چھپنا آ جائے موت ہے نفس کی. حضرت جو بڑے بڑے بزرگ ہوئے جنہوں نے حضرت اپنا آپ کھولا ہی نہیں کسی پہ. حضرت ایک بزرگ تھے، ان کا معمول کیا تھا، رات نو نا منجی تے لیٹنا، اور اس ٹائم سارے گھر دے سو جانا نا تو اٹھ کے نفل پڑھنے. تو جدو تہجد دا وقت آنا نا، گھر دے اٹھن دا ویلا آنا، تو رب کو معافی مانگ کے نا تو سو جانا. تو فجر ویلے اٹھنا تو بڈھی نے جناب وہ روز گلاں کرنیاں، چنگے ہو تھی ساری رات ستے رہندے ہو، فجر بھی اوکھے سوکھے پڑھتے ہو. انہیں چپ کر کے نا تے ملامت برداشت کرنی ہے. ایک دن کی ہویا، وہ نفل پڑھ کے اٹھن دا ویلا ہو گیا سی. یہ دعا پہ کرن ربا دل تے کردہ ساری رات تیرے حضور کھلوتا رہا، لیکن کیونکہ میں اپنا تیرا معاملہ لوگوں کو چھپایا دا ہے تے مجبوری ہے میں نے انہوں سونا پہندا جا کے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کچھ کسی تیسرے اگے ظاہر ہوئے تے میں معاف کر. وہ بڈھی دی اکھ کھل گئی، انہیں ویکھ لیا. وہ تمہیں پتا جی بڑھیاں دی عادت ہوں ہے، سویرے انہیں جو رکھیا نا کھانا، کہندی تھی جنہ مرضی چھپاؤ میں اج ویکھ لیا تانوں. واہ ہوئے عاشقو. فرماندے نے کی ویکھ لیا؟ کہنے جڑا تسی وہ کہن ڈے سو نا اللہ پاک دی بارگاہ جے ربا صرف میں چھپا کے رکھیا ہے، یہ تے دل نہیں میرا سون تے کردا، یہ تے ویلا ہے صحیح، تے میں صرف چھپان کرے نہ جا کے سو جانا تاکہ کوئی ویکھ نہ لوے. تے میں اج ویکھ لیا جے. تے رو پہ اللہ کے ربا راز کھل گیا، منو اپنے کول بلا. انج بھی عاشق ہوئے نہیں، کہنے انہاں کو چھپایا حضرت، کھلن ہی نہیں دیتا کسی تے. لوگ انہوں نے بھی چلا ہی سمجھ دے رہے، لیکن اندرو پورے موت نشا جی نفس دی. مردہ نفس ایتھے آ کے ایتھے چاہتا ہے تشہیر ہوئے، ایتھے چاہتا ہے لوگ ویکھن حضرت، واہ واہ کرن حضرت. چھپانا موت ہے وہ دی. کہتے ہیں ویکھاں تے نفل پہ پڑے مسلے تے کھلو کے. میں واہ بھائی واہ، پھر دل چ خیال آیا جی یہ نفل پڑھن رہی ہے تے بکریاں کون چاردا پیا ہے. فرماندے نے ادھر ویکھیا تے کی منظر ہے، بکریاں پہ چرن تے شیر بکریاں پہ چرن، بکریاں آلے دوالے شیر پیرا پہ دین. میں حیران رہ گیا، یہ شیراں نے بکریاں کی دنیا چارنی شروع کر چھڑی. بھئی یہ تو فطرت کے الٹ ہو گیا. شیر کا تو کام ہے، بکری نظر نہیں آئی وہ جھپٹا نہیں، اور اس نے بکری کو جناب ادھیڑ کے نہیں رکھ دیا. یہ تھے بکریاں چردیاں نے بھی، شیر چار دینے پہ. فرماتے ادھر دیکھو تو حیران، ادھر دیکھو تو حیران. اب فرماتے اتنی دیر میں حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے پکار کے کہتی ہیں اے عبد الواحد، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا. اب فرماتے میں بڑا حیران ہوں بھائی، اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں، اس کو میرا نام کیسے پتا چل گیا؟ اب فرماتے میں نے پوچھا، میں نے کہا میمونہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں، میرا نام کیسے پتا چل گیا؟ اب فرماتے ہیں کہ حضرت میمونہ کہتی ہیں عبد الواحد، جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا. اب فرماتے ہیں سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے حیران کیا وہ کیا تھا؟ شیراں نے بکریاں کی دنیا چارنی شروع کر دی. اب فرماتے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا، میں نے کہا میمونہ یہ شیراں نے بکریاں کی دنیا چارنی شروع کر چڑی ہیں؟ تو فرماتے ہیں آگے سے حضرت میمونہ کہنے لگی ہیں عبد الواحد، جس دن دی
میں اپنے اللہ نہ صلح کر لئی، اس دن دیا نہ شیراں نے میری بکریاں نے بھی صلح کر لی ہے، سب کچھ ہے جی حضرت جی، لیکن صلح کوئی نہیں جی ہے۔ حج بھی عمرے بھی دبا کے ہو رہے ہیں حضرت جی، لیکن صلح کوئی نہیں جی ہے۔ حج بھی عمرے بھی دبا کے ہو رہے ہیں حضرت، لیکن صلح جو اتھے بھی گئے تھے اے دھیان رہا کنے عمرے کیتے، حجر اسود کنی واری چومیا، اور مینوں اے دس میاں صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی، صلح ہوئی کہ کوئی صلح دھیان ہی نہیں گیا کسی دا حضرت، عمرہ کیتا تے گھر آ گئے، اتھے کوئی عرضیاں پائیاں ہی نہیں، ربا اے جان کے کیتے اے ہو گئے، تو کریم میں معافی لے بغیر نہیں جانا، کوئی ہے نہیں، کوئی گل ہی نہیں ہوئی اتھے جا کے حضرت جی، چکر لائے حجر اسود چومیا، صحیح کیتی، ٹنڈ کرائی تے گھر آ گئے، کوئی گل کیتی نہیں مالک نہ لیں ربا اے میں جان کے کیتے، مینوں پتا سی جو موڑیا تھا، سلیمان مصباحی نہیں باز آیا، پھر بھی کیتے، مالکہ اے والے ہو گئے میرے کو، ہوں میں آیا ہوں تے خالی جیوں میں جانا، کوئی بھی کوئی اینج دی گل ہوئی عمرے تے جا کے، کوئی اینج دی کوئی گل ہوئی اتھے جا کے، کوئی نہیں گل ہوئی، عمرے کنے کیتے تے حجر اسود نوں بوسے کنی واری لے، اینی کوئی گل ہی نہیں ہوئی، کوئی گل ہی نہیں صلح والی ہوئی نہیں، صلح تو بغیر کچھ بھی نہیں جی ہونا حضرت، باقی چکر ہی جی جنہیں مردی لاؤ حضرت، صلح تو بغیر صلح حضرت، اتھے جا کے صلح حضرت۔ اور آخری گل بس پتر ایک کام کریو، جو بھی کریو اخلاص حضرت، کیونکہ اخلاص تو بغیر کوئی نہیں جی، ہر شاید کاٹا جے، ہر معاملہ فیل جی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ لکھا، آپ اپنی خانقاہ میں نا اخلاص پہ حضرت جی گفتگو فرما رہے تھے، مریدین کی تربیت ہو رہی تھی، جب آپ نے گفتگو ختم کی ایک مرید اٹھ کھلوتا، عرض کردہ حضرت اج آپ نے اخلاص تے گفتگو کی تھی، جناب نے اخلاص کی تو سکھیا، فرمایا بھائی اسی تے اخلاص اپنے محلے دے نائی کو سکھیا سی، یہ حضور ایڈے وڈا شیخ تے نائی کو اخلاص سکھیا، فرمایا ہاں، یہ وہ کیویں، فرمایا فقیری دا دور سی، جنید کلین نے پیسے بھی نہیں سن کے وال ہی کٹا لے، وال بڑے ود گئے سن، میں اپنے پیر و مرشد کل حاضر ہویا، آپ نے وال ویکھ کے فرمایا جنید جا پہلے وال کٹوا جا کے، فرماندے نے میں کہا پیسے نہیں ہے لیکن پیراں نے آکھیا ہے ان کو راہ نکلے گا، یقین والے سن نا مرید، وہ مرید بڑے نے یقین والا کوئی ایک ادھا، اس نے پیر صاحب نے بڑے مرید نے، میں حضرت جی کنے مرید نے، تو پہلے نہیں حضرت نے میری گل تے غور کیتا، انہوں کہنے لگے جی اینے لکھ، میں حضرت جی میں عرض کی تھی مرید کنے نے، پھر چپ کر کے حضرت کہنے لگے یار تو گل ہو کی پوچھ لئی ہے، مرید ہونا کو سوکھا کام ہے، مریدی سوکھا کام ہے، مرید ہی ہونا اوکھا کام ہے، جڑا مرید ہو گیا پھر سارا کچھ ہی ہوئے گا۔ حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی دی بارگاہ محفل تے کیفیت تاری ہوئی، کسی نے کوئی ہوش نہیں، روب تاری ہویا، ایک شخصیت تشریف لے آئیں، حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی نے کو گل ہوئی، ٹر گئے، جس ٹائم گئے نہ تے آپ نے مریدین نو مخاطب کیتا، فرمایا وے خضر علیہ السلام نو ویکھن دا کنوں کنوں شوق ہے، سارے نے کیتی حضور سانو، فرمایا جڑے گئے نہیں پہنچو پیچھے، اے حضرت خضری نے، وہ سارے اٹھ کے نس گئے، پیر سیال نہیں گئے، فرمایا بھائی تو نہیں حضر نو ویکھنا، عرض کیتی حضرت میں تے انہوں ہی ویکھاں گا جنہاں نو حضر بھی ویکھنا آندا ہے، یہ مریدی ہوندی ہے، اے مریدی ہوندی ہے۔ اور پھر ادھر سے رنگ لگا، پھر اگے حضرت جی پیر مہر علی شاہ سیال شریف عرس پہ ہوئے، حضرت لانگری آ گیا، عرض کردہ حضور آٹا گن کے نا تے رکھے اسی کجیا نہیں، کتا آیا نسدا تے پیر پایا آٹے جی تے ٹر گیا، سالکین نے روٹی کھانی ہے، دل نہیں منیا او دی روٹی پکان تے، حاضر ہویا میں جی ارشاد فرماؤ، پیر مہر علی شاہ صاحب حاضر سن، مرید دا امتحان آ گیا، فرمایا اس مسئلے کا جواب مہر علی شاہ دیں گے، آپ نے لانگری نے پوچھا وے کتا وارا ہے کہ میرے پیر خانے نہ کو نسبت ہے،
عرض کی تھی حضرت اسی در کے ٹکڑے کھا کے پلا ہے، فرمایا جتھے جتھے دے پیر لگے نے نا اتھوں آٹا لاؤ، وہ روٹی پکا کے مینوں کھوا چھڑو، باقی لوکاں نوں کھوا چھڑو۔ مرید کتے مرید کتے مرید ہو حضرت جی، ایک باری مرید اور پھر وہ کہن دے نے مریدی لا تکا، وہ ساڑے یا مریدہ تو نہ ٹینشن نہیں کوئی بھی ہے، لیکن مرید او مرید ہونا حضرت جی۔ پھر میرے پیرا نے آکھیا رب راہ کڈے گا کوئی، وہ نائی دی دکان دے باہر جا کے نا حضرت جنید فرماندے نے میں کھلو گیا، وہ با کے نا کرسی دے کسے دی تے جامت پیا کردا سی، وہ کردیاں نا او دا دھیان پیا حضرت جنید ال۔ آپ نے فرمایا السلام علیکم کی بات، آپ نے فرمایا بھئی تیری دکان ہے تو تو ظاہر پیسے لے کے وال کٹنے نا، فری کٹیں گا تو کھائیں پیئیں گا کتوں، بچے کتوں پالیں گا، تو بھئی گل ہے کہ جنید کل تے پیسے ہے کوئی نہیں، تو میری پھر جڑے نا وال آئی تو اللہ واسطے کٹ دے۔ آپ فرماتے یہ سننا تھا، بھاگتا ہوا دکان کے نیچے آیا، میرا ہاتھ پکڑا دکان پہ لے گیا، اور دکان پہ لے جا کے یہ نہیں کیا کہ بھئی تسی ڈیکو ویلا ہوں گا تو کٹاں گے، وہ تاڑے اللہ واسطے جو کٹنے۔ فرمایا نہیں، جو انتظار میں بیٹھے تھے ان کو تو چھوڑو، جس کے بال کاٹ رہا تھا اس کے بھی پورے نہیں ہونے دیے، اس کو اٹھایا کرسی سے، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے۔ اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے، اور ساتھ بار بار یہ کہتا جائے ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں ہیں۔ اب فرماتے ہیں روتا رہا اور یہ کہتا رہا، میرے پاس تو تھا کچھ نہیں لیکن نیت میں بھی کر رہا تھا، اچھا بھائی ہوں تے ہے کچھ نہیں، جے کدی اللہ نے کو پیسے دیتے اینو وال کٹن دا بدلہ دینا ضرور ہے۔ اب فرماتے وہ وقت آیا اللہ نے مجھے فقیری میں امیری دی، خلیفہ شہر بھی مرید ہو گیا۔ اب فرماتے ایک دن بیٹھے بیٹھے یاد آیا، میں نے ایک تھیلی بنائی، اس میں کچھ دینار ڈالے، کچھ دراہم ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو گیا تھا۔ میں نے جا کے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اب فرماتے میں نے کہا پچھاڑیا، انہوں نے کہا یہ تو ہی جنید بغدادی ہو۔ اب فرماتے میں نے کہا پھر یاد ہوئے گا کہ پھر یہ اللہ واسطے میرے وال کٹے سن، انہوں نے کہا جی یاد ہے۔ پھر میں تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر وال کٹن دا بدلہ۔ اب فرماتے انہوں نے منو اخلاص سکھایا، کہندا ہے شیخ جنید میں تو سمجھا ہی تو ہی بہت بڑے پیر ہو گئے ہو، میں بھی تہاڈا مرید ہو جا، تانوں تے اج تک تصوف دی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو اب فرماتے اس نے سکھایا اخلاص، وہ کہتا ہے جنید یاد رکھیے گا جڑا کام اللہ واسطے کریے پھر لوگوں کو دا بدلہ نہیں لئی دا۔ اسی یہ لوکاں چ پھسے ہیں، اسی یہ لوکاں چ پھسے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے یہ منو حضرت جی پتہ لگا کسی بھائیے دا نا 65 سال عمر ہو گئی ہے، کوئی نماز نہیں، حج عمرہ کچھ بھی نہیں، اخلاص نال گیا، میں اللہ نے توفیق دیتی، ایک نماز تے منایا، من گئے، اللہ نے دوجی دی، تیجی دی، چوتھے دی، پنجویں دی، 5 ماشاءاللہ پوری ہوں گی۔ آج دے دن آئے میں پھر ٹر گیا، میں حضرت صاحب حج کرنا ہے فرض جناب تے عرصہ دراز تو، انہوں کہنے لگے مصباحی صاحب میں نہیں آج تے جانا، میں جی کیا ہوں؟ انہوں کہنے لگے وہ جڑے آج تے جاندے نے وہ مر جاندے نے اتنے، میں حضرت جی جڑے ایتھے رہندے نے وہ بھی مر جاندے نے، وہ حادثہ ہوندا ہے نا، تے وہ پھر اکثر میں جڑے ایتھے رہندے نے وہ بھی مر جاندے نے، پر میں منا لیا حضرت جی، وہ پرانی گل ہے ذرا، اسی انہوں نے شاہ جی بڑا مہنگا پیکج جڑا نا 12 لاکھ والا کلاک ٹاور دے وچ، وہ 5-6 دن والا 6-7 دن والا، اسی وہ لے کے دتا جی۔ خیر گئے، میں انہوں دے سیکرٹری نو کہا میں گل سنو جدن واپس آن گے نا پہلا فون مینوں کری، بھاویں پیکج بڑا لگژری ہے لیکن حج مشقت دا نہ ہے، اتنے انہوں تکے بھی پے ہونے نے، انہوں نے ٹھیڈے ٹھوڈے بھی لگے ہونے، تو اس سے پہلے بندہ دل ہی چھڑ جے میں آ کے کور کراں گا سارا کچھ جی۔ اور مینوں فون آ گیا جی آ رہے نے، اگلے دن میں حضرت جی فیکٹری پہنچ گیا، انہوں حضرت جی اس جگہ چ نا بکول ہونا دے کہندے نے میری عمر 20 سال سی میں بیٹھا، 65 سال عمر ہو گئی، میں 45 سال ہو گئے انہوں نے بیٹھے ہوتے، ان تھلے جننے ورکر سن نا شاہ جی انہوں نے کہندے ہوندے سن باؤ جی یہی کہہ کے پکار دے سن، انہوں حضرت جی ایک ایک نا ورکر مبارک دین آن لگ پیا، پہلے نے بھی کیا باؤ جی اج دی مبارک، وہ آدھا جو ہی سارے ہیں، دوجے نے بھی تیجے، میں ہوں ویکھاں پیا کہ حاجی صاحب نا غصہ چڑھتا پیا ہونا، دوجا تیجا چوتھا میں گنن ڈیا انگلی تے 17واں جدوں آیا نا انہیں بھی یہی کیا باؤ جی اج دی مبارک ہوئے، نہیں رہا گیا، ایڈی وڈی گال کڑھ کے کہندے نے اوئے
وہ میں کئی لکھ لا کے حاجی بن گئے ہاں تسی یہ بھی باؤ جی کہن ڈے ہو ساڈا تے ہے حال جی پتر ساڈا ہے حال جا جا وڑ دے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے آئی نہیں ایویں لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں آکھے پیر بھولے شاہ اڈ دیاں پھڑنا جڑا کر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں قبلہ دا عرص مبارک ہے اور اس ٹائم روحانیت جڑی ہے نا وہ زوراں تے وے حضرت جی حضرت دا فیض حضرت دی توجہ میں نہیں بولدا پیا حضرت ادھروں ہے سارا تے دل تے کہندا کہ لیکن نہیں اگلا سال انشاءاللہ پھر صحیح ہے لیکن بس سارے انگے گزارش ہے پتر محنت کرو یار اسی پتر پیش ہونا جی اور اللہ دی قسم چوک کے کہنا میں کچھ ساڈا بھی قصور ہے اسی بھی خوش آمدی کیتی ہے حضرت بڑا اوکھا دن ہونا جی اس دن جناب صدیق اکبر پتر اندے اقوال پڑھو حضرت مولا مشکل کشا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھے ہے آپ کسی پرندے نو ویکھ دے سن تے آپ آواں پر دے سن فرماندے ہیں نا تو کڈا خوش نصیب ہے تو درختاں دے پھل کھانا تو چشمیاں دے پانی پینا تینوں پوچھیا نہیں جانا تو اللہ دی بارگاہ پیش نہیں ہونا ابو بکر نو پوچھیا بھی جانا ہے رب دی بارگاہ پیش بھی ہونا تے پتر سلیمان مصباحی دا کی بنے گا اس دن اور پیش ہونا جی حضرت جی اس دن آؤ آج کو تیاری کریے آج کوئی تیاری کر لئیے حضرت جی جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری تلا سٹ پھا جنجالاں والے تلا اللہ نال یاری وما علینا الا البلاغ المبین ماشاءاللہ ہائے ہائے پڑھو جی پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام لامکان کی جبیں بہر سجدے جھکی رفعت منزل عرش اعلیٰ جھکی عظمت عظمت دین و دنیا جھکی جن کے سجدے کو میرا بے کعبہ جھکی ان باؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مرشدی شاہ احمد رضا خان رضا فیض یاب کمالات ہاں سارزا ساتھ اختر بھی ہوں زمزم خان رضا ساتھ ہم سب بھی ہوں زمزم خان رضا جب کہ خدمت کے قدسی کہیں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ السلام اے
یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، لاکھوں سلام مدینے کے چاند، کروڑوں سلام مدینے کے چاند پہ، بے حد سلام مدینے کے چاند۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اور نہیں اور شاعری ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ سادات وجود نے تے چوڑے نے کی منگنا ہے، یا اللہ بس یہی عرضی ہے اس دا ثواب یا اللہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ بطور تحفہ پیش کرنے قبول فرما۔ محبوب پاک علیہ السلام دے والدین کریمین، چاروں یار، ازواج مطہرات، آپ دے صاحبزادے صاحبزادیاں، آپ دے نواسے نواسیاں، تمام اہل بیت اطہار، پنج تن پاک لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ یا اللہ جتنے آپ دے صحابیات، آپ دی امت دے تمام علماء، اولیاء، شہداء سب نو تحفہ قبول فرما۔ یا اللہ جس خانقاہ تے یا اللہ سی حاضر ہیں، اے سلسلہ طریقت نال تعلق رکھن والے جتنے مریدین سالکین سب دی یا اللہ نامہ اعمال چدہ ثواب درج فرما۔ قبلہ حضرت صاحب دی بارگاہ تحفہ قبول فرمایا۔ میرے مالک ساڑھے نہ تعلق رکھن والے جتنے اس دنیا تو گئے سب دے نامہ اعمال چ درج کر۔ آقا کریم علیہ السلام دی ساری امت دے نامہ اعمال چدہ ثواب درج۔ یا اللہ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمانے آپ دی عمر چ، یا اللہ آپ دے سوچ شوق چ، یا اللہ آپ دے پڑھن چ اور برکت عطا فرما۔ اسی ایسے طرح انہوں دیکھ دے رہیے، عمر خضر عطا کر، عمر خضر عطا کر۔ اور یا اللہ خاص عرضی ہے ساڑھے نمان شاہ جی لئی انہوں دے وڈیاں دے فیض چو وافر حصہ عطا فرما۔ یا اللہ جڑا دیوہ بلدہ پہ ایس دیوے نو اور روشنی عطا فرما۔ ایس وقت محبوب دی امت نو بڑی ضرورت ہے۔ اور یا اللہ ایتے اہل بیت والے نے، ایتے کشتی نو نے، یا اللہ ساڑھے نمان شاہران دے فیض چو اور برکتان دے، اور برکتان دے۔ جتنے سالک جتنے محبت والے آئے نے سانو بھی خالی نہ لٹا۔ یا اللہ صاحب مزار دے فیض جو وافر حصہ عطا کر۔ قبلہ نے ملک لی فرمایا ہے ساڑھے پاکستان دی خیر فرما، ساڑھے پاکستان دی خیر فرما۔ مالے 100 سال بعد تے کہندے نے روڑی دی بھی سنی جاندی ہے تے وہ بوٹا ہے جنہوں محمد اور علی نے لگایا ہے۔ اللہ ان پھل دے، پھول دے، پتے دے، یا اللہ ادھی حفاظت فرما، بہاراں عطا فرما۔ عالم اسلام فلسطین، کشمیر، برما، شام، یمن، افغانستان، عراق سب دی خیر فرما۔ مسلمانوں نو اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ اے سال سانو سارے حلال پیسے نلباب مقصد حج کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صلح والا حج ہوئے، صلح والا عمرہ ہوئے۔ یا اللہ جو منگے عطا کر، جو نہیں منگیا بغیر منگے عطا کر دے۔ جب ہو دم واپسی یا اللہ لپے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔